अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ बन नंबर 4 की तशरीह की तरफ। बन नंबर 4 यह है, उतरो मुसाफिरों के सफ़र हो चुका तमाम, कूच अब न होगा हशर तलक है यही मुकाम, मक्तल यही ज़मी है यही मशहद इमाम, ऊँटों से बार उतार के बर्पा करो ख़ियाम, बिस्तर लगाओ शौक़ से इस अर्ज़ पाक पर, छिड़का हुआ है आब बका यहाँ की खाक पर। उतरो मुसाफिरो यानी ए मुसाफिरो उतर जाओ, कूच अब न होगा, कूच का मतलब रवानगी, मक्तल कत्ल होने की जगह, मशहद का मतलब शहीद होने की जगह या किसी जगह पे जमा होने की जगह। लेकिन यहाँ पे मशहद इमाम से मुराद क्या है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहीद होने की जगह। बार का मतलब बोझ, वज़न, साज़ो सामान को भी बार कहते हैं। बर्पा करना मतलब लगाना, खेमे लगाना। ख़याम खेमे की जमा, खेमा की जमा ख़याम या खेमे, खेमों। बिस्तर लगाओ शौक़ से यानी अपने बिस्तरों को ठीक करो, बिछाओ। खेमे आबी बका, यहाँ पे अर्ज़ का मतलब ज़मीन, पाक मतलब मुक़द्दस, छिड़का हुआ है मतलब फेंका हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये मैं मानी करता हूँ कि यहाँ पे लिखा गया है। आबी बका मतलब यानी आब का मतलब पानी, बका मतलब हमेशा की पानी या हमेशा का पानी, मतलब यहाँ पे हमेशा से पानी मुराद क्या है? आब हयात। या का मतलब यहाँ का मतलब यहाँ, खाक मतलब मिट्टी। तो अब इस सारे जो बन है इसका एक मफहूम सुने ताकि आप लोगों के ज़हन में ये बैठ जाए। इस बंद का मफहूम कुछ इस तरह से है कि मुसाफिरों सफ़र अख्तिताम को पहुंचा, अब घोड़ों से उतर जाओ। या ऐसे भी करता हूँ कि इसकी अलग अलग तशरीह करता हूँ ताकि मफहूम में फिर बाद में बताऊंगा। उतरो मुसाफिरों यानी ए मुसाफिर उतर जाओ, कि सफ़र हो चुका तमाम, के सफ़र तमाम हो चुका है यानी सफ़र मुकम्मल हो चुका है। कूच अब न होगा और यहाँ से रवानगी नहीं होगी। कूच अब न होगा मतलब यहाँ से रवानगी नहीं होगी। हशर तलक यानी क़यामत तक है यही मुकाम, और इसी मुकाम से मतलब इसी मुकाम से क़यामत तक कूच नहीं करेंगे, कूच ना होगा, यहाँ से नहीं जाएंगे। मक्तल यही ज़मीन है और कत्ल होने की जगह ये ज़मीन है, यानी यही ज़मीन मक्तल है, यानी यही ज़मीन कत्ल होने की है, यही मशहद इमाम, और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहीद होने की जगह है। कुर्ब ऊँटों से बार उतार के बर्पा करो ख़ियाम, ऊँटों से यानी अपने साजो सामान को उतार ले, बर्पा करो ख़ियाम और खेमे लगाओ, मतलब यानी ऊँटों से साजो सामान को उतार लो और खेमे नस्ब कर लो। बिस्तर लगाओ शौक़ से इस अर्ज़ पाक पर, यानी इस अर्ज़ का मतलब ज़मीन, अर्ज़ का मतलब ज़मीन, पाक मतलब मुक़द्दस, यानी इस मुक़द्दस ज़मीन पर अपने बिस्तरों को बिछाओ, शौक़ से अपने बिस्तरों को बिछाओ। छिड़का हुआ है मतलब लिखा गया है। आब बका यानी हमेशा की ज़िंदगी, बका मतलब बाकी रहना। या की खाक पर यानी यहाँ की खाक पर, यहाँ की मिट्टी पर हमेशा की ज़िंदगी हमारी लिखी हुई है। अभी मुझे पता चल रहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से अब इसका मफहूम आप समझ चुके होंगे। अब इसको डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ कि इसकी तशरीह क्या है। शायर इस बंद में क्या कहना चाहते हैं? शायर इस बंद में खैर एक दफ़ा इसका फिर एक मफहूम सुने कि मुसाफिरों यानी सफ़र अख्तिताम को पहुँच गया है, आप घोड़ों से उतर जाओ और क़यामत तक यहाँ से हमारी रवानगी नहीं होगी, हमारी और यही हमारे शहीद होने की जगह है। और अपने ऊँटों से साजो सामान उतार कर खेमे लगाओ और साथ साथ शौक़ से बिस्तर भी बिछाओ, क्योंकि यहाँ आब हयात छिड़का हुआ है, मतलब यहाँ पे आब हयात छिड़का हुआ है। अब इस बंद की तशरीह डिटेल के साथ सुने ताकि आपको यानी मुकम्मल तौर पर ये आगाही हो जाए। शायर इस बंद में हमें क्या कहना चाहते हैं? शायर इस बंद में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो करबला का मैदान है उसके हवाले से खबरदारी कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला के मैदान में पहुंच गए तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, इन्हें दोस्तों, ए रफ़ीक़ों, हक़ के रास्ते में लड़ने वाले मुसाफिरों, हम अपनी मंजिली मकसूद तक पहुंच गए हैं, इसलिए अपने अपने घोड़ों से उतर जाओ। अब हमारा जो सफ़र था, जिस जगह पे हम जा रहे थे, वो हमारी जगह पहुंच गई है।
مطلب ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے اور ہم اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں، یا ہمارا سفر اختتام کو پہنچ گیا ہے، اب قیامت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور ہم قیامت تک یہاں سے روانہ نہیں ہوں گے، کیونکہ قیامت تک ہماری جگہ یہی ہے اور یہی ہمارا مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں ساری مشکلات اور تکالیف ختم ہو جائیں گی اور ہمیں ہمیشہ سکون حاصل ہوگا، یعنی اور ہمیں ابدی سکون اور راحت میسر ہوگی یا حاصل ہوگی، کیونکہ یہی ہماری قتل کی جگہ ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے۔ گاہ کا مطلب جگہ، قتل کا مطلب قتل ہونے کی جگہ، اور ہمیں مظلومیت سے قتل کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں پہنچ گئے تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ بس ہم یہاں پہ ہمیں قتل کیا جائے گا اور ہمیں شہید کیا جائے گا، کیونکہ کچھ روایت سے تو یہ بھی مطلب سنتے ہیں کہ جب یہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس جگہ پہ پہنچ گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے تھے۔ بہرحال جس بات میں سچائی ہو وہی بات بتانی چاہیے، یہ آپ لوگ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے مفتیان صاحبان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، مفتی صاحبان سے، تاکہ وہ آپ کو مزید اس حوالے سے تفصیل سے بتائے۔ بہرحال آخر جس طرح میر انیس کا ایک شعر ہے یہاں پہ کہ آخر وہی صحرا وہی جنگل نظر آیا، آخر وہی صحرا وہی جنگل نظر آیا، تھی دوسری تاریخ کے مقتل نظر آیا۔ یہی وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا اور ہمیں شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ اس لیے اپنے اونٹوں سے ساز و سامان اتار لو اور یہاں خیمے نصب کرو، اب قیامت تک ہم یہیں آرام فرمائیں گے۔ اس مبارک زمین پر شوق سے اپنے بستر کو بچھاؤ، اپنے بستروں کو بچھاؤ، کیونکہ اس کی مٹی پر آب حیات کا چھڑکاؤ ہوا ہے۔ یہاں شہید ہو کر ہمیں ابدی حیات ملنے والی ہے، یہاں پہ ہم شہید کیے جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں آیت ہے، آیت تو بہت ساری ہے، پارہ نمبر 2 میں، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں وہ جان دے دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ان کو مرے ہوئے نہ کہو، کیونکہ یہ لوگ زندہ ہے لیکن تم لوگ ان کی موت کا تمہیں خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، ان کی زندگی کا تمہیں خبر نہیں ہے، ان کو مرے ہوئے نہ کہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ ان کو حیات، ابدی حیات مل گئی تھی، اور ہم اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو مطلب سربلند کرنے کے لیے، اسلام کا علم جھنڈا بلند کرنے کے لیے ہم اپنی جانوں کا قربانی یا جانوں کا نذرانہ دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے ہم امر ہو جائیں گے۔ دشمنان اسلام ہمارا نام اور نشان اس خاک میں ملا دینا چاہتے ہیں اور ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نام و نشان وہ ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یہ سرزمین اپنے دامن میں ہمارے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ اے میرے ساتھیوں اور حق کے راہ میں لڑنے والے ساتھیوں، یہ زمین ہمارے لیے ہمیشہ آرام و سکون کا پیغام ہے، اس لیے یہیں خیمے نصب کرو اور یہیں پہ شوق سے بستر لگاؤ، اپنے دل سے ہر طرح کا خوف نکال کر اس سرزمین پر قیام کی تیاری کرو۔ جس طرح بقول مولانا ظفر علی خان ایک دو شعر ہے کہ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پر لاش جگر گوشے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونی رگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری مصرع میں مطلب میر انیس نے
آب بقا کی تلمیح استعمال کی ہوئی ہے۔ تلمیح وہ اس شعر میں، جس شعر میں مطلب کسی تاریخی واقعے، کسی صحابی یا کسی اور واقعہ کے حوالے سے جو شاعر الفاظ استعمال کرے اپنے مصروں میں، اشعار میں، تو اس مصرے کو پھر تلمیح کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ تلمیح استعمال کی گئی ہے۔ آب بقا، آب حیات وہ پانی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے پینے والا قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ شعر میں آب بقا کے چھڑکاؤ سے مراد اور مطلب یہ ہے کہ اس سرزمین پر ہم جام شہادت نوش کریں گے اور ابدی حیات پائیں گے۔ بلا شبہ، بغیر شک و شبے کے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ جس طرح قرآن میں مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ آیت نمبر 154 کا ترجمہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں قتل ہوئے انہیں مردہ ہرگز گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے مطلب یعنی جو اندوہناک اور کربناک سانحہ سے واقف تھے اور اسے چشم تصور میں دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کا دل بڑھا رہے تھے تاکہ وہ شہادت کے لیے تیار رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی کو دریا فرات کے کنارے ہی دفن کیا گیا۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں بقولی نصرت مسعود، ان کا ایک شعر ہے، حسین دیکھ رہے تھے ذرا بجھا کے چراغ، کہیں بجھے تو نہیں دشت میں وفا کے چراغ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے۔ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرز کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ ان اشعار کی تشریح شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی ان اشعار کی تشریح سے فائدہ اٹھائے۔ مجھے بھی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو اردو گرامر کے حوالے سے تو وہ بھی واٹس ایپ کا نمبر میں نے ہوم پیج پہ دیا ہوا ہے، وہ وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں، اور وہ کسی پیج میں ان کو مسئلہ ہو وہ پیج مجھے سینڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس پیج کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ہو تاکہ وہ دور کر لوں۔ مجھے یاد رکھیے خصوصی دعاؤں میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔